انسان کو اس کی ساری مشقت سے کیا فائدہ؟ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت جامع کی کتاب پہلا باب اس کی دوسری آیت اور دوسرے باب کی 21 سے 23ویں آیت مقدسہ۔ باطل ہی باطل، یہ ہے جامع کا کہنا، باطل ہی باطل، سب کچھ باطل ہے۔ کیونکہ ایک انسان ایسا ہے جس کی محنت حکمت، علم اور ہنر مندی سے ہے، پر وہ اسے دوسرے ایسے آدمی کے حصے کے لیے چھوڑ جائے گا جس نے محنت نہیں کی، یہ بھی باطل اور بڑی قباحت ہے۔ تو انسان کو اپنی تمام محنت اور اپنے دل کی اس بیزاری سے کیا فائدہ ہے جو اس نے سورج کے نیچے اٹھائی، کیونکہ اس کے تمام ایام اندھو اور اس کا شغل مصیبت ہے، یہاں تک کہ رات کو بھی اس کا دل آرام نہیں پاتا، یہ بھی باطل ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ زبور 94 جماعتی جواب، کاش آج تم اس کی آواز سنو۔ آؤ ہم خداوند کے لیے نغمہ پردازی کریں، اپنی نجات کی چٹان کے لیے خوشی سے للکاریں۔ اس کے حضور شکر گزاری کرتے ہوئے آئیں اور گیت گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی کے نعرے ماریں۔ جماعتی جواب، کاش آج تم اس کی آواز سنو۔ آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خداوند کے آگے دو زانوں ہو جائیں، کیونکہ وہی ہمارا خدا ہے اور ہم اس کی پاسبانی کی امت، بلکہ اس کی ہدایت کا گلہ ہیں۔ جماعتی جواب، کاش آج تم اس کی آواز سنو۔ کاش کہ آج تم اس کی آواز سنو، تم اپنے دل کو سخت نہ کرو جیسا مریبہ میں، یا جیسا مسا کے دن بیابان میں کیا تھا، جہاں تمہارے اجداد نے میرا امتحان کیا اور میرے کاموں کو دیکھ کر بھی مجھے آزمایا۔ جماعتی جواب، کاش آج تم اس کی آواز سنو۔ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح ہے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط کلسیوں کے نام 3 باب 1 سے 5 اور 9 سے 11 آیات مقدسہ تک۔ اے بھائیو، اگر تم مسیح کے ساتھ جی اٹھے ہو تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہوا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ ان کے جو زمین پر ہیں، کیونکہ تم مر چکے ہو اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں چھپی ہوئی ہے۔ جب مسیح جو ہماری زندگی سے ظاہر ہوگا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر ہو جاؤ گے۔ پس تم اپنے زمینی اعضاء کو مردہ رکھو، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت، بری خواہش اور لالچ کو جو بت پرستی کے برابر ہے۔ ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، تم نے تو پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار دیا ہے اور اس نئی کو پہن لیا ہے جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے، جہاں نہ کوئی یونانی ہے، نہ یہودی، نہ مختون، نہ غیر مختون، نہ بربری، نہ اسکوتی، نہ غلام، نہ آزاد، مگر مسیح ہی سب کچھ ہے اور سب میں ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 12واں باب 13ویں آیت سے 21ویں آیت تک۔ جو تو نے جمع کیا وہ کس کا ہوگا؟ ایک دن ہجوم میں سے کسی نے یسوع سے کہا کہ اے استاد، میرے بھائی سے کہہ کہ میراث کا میرا حصہ مجھے دے۔ مگر اس نے اس سے کہا کہ میاں، کس نے مجھے تم پر قاضی یا مقسم مقرر کیا؟ اور اس نے ان سے کہا کہ خبردار رہو
اور سارے لالچ سے کنارہ کرو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی فراوانی پر منحصر نہیں۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بہت فصل ہوئی، اور وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار جمع کروں۔ اور اس نے کہا میں یہ کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھاؤں گا اور بڑی بناؤں گا، اور وہاں اپنے تمام اناج اور مال جمع کروں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا کہ اے جان، تیرے پاس بہت سا مال بہت برسوں کے لیے جمع ہے، چین کر، کھا پی، عیش کر۔ مگر خدا نے اس سے کہا اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، بس جو تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ ایسا ہی ہے وہ جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔